آج ہم موسمیاتی سرگرمی یعنی کلائمیٹ ایکٹیوزم کے موضوع پر ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس برٹش اکیڈمی کے ایک خصوصی جرنل سے کچھ بہت دلچسپ تحریریں ہیں جو اس موضوع کو آپ دیکھیں مختلف زاویوں سے دیکھتی ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کی شکلیں کیا ہیں، کیا چیز لوگوں کو متحرک کرتی ہے یا پھر عمل سے روکتی ہے، اور اس ساری جدوجہد میں انصاف، انسانی جذبات اور طاقت کا کیا کردار ہے۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی اب کوئی آپ سمجھیں دور کا خطرہ نہیں رہا۔ یہ ہمارے سیارے کے لیے ایک حقیقی وجودی چیلنج بن چکا ہے۔ اس کے اثرات ہم سب محسوس کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ طبقے جو پہلے سے ہی کمزور ہیں یا پسماندہ ہیں۔ سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے اور ہمارا روزمرہ کا تجربہ بھی۔ دیکھیں، اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انفرادی کوششیں کافی نہیں ہیں، ہمیں پورے نظام کی سطح پر بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ مطلب جس طرح ہم رہتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، توانائی بناتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ سب بدلنا ہوگا۔ اور یہ تبدیلیاں صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہیں، بلکہ یہ گہری سیاسی تبدیلیاں ہیں جن کے لیے ہمارے سیاسی اور معاشی ڈھانچوں کو بدلنا ہوگا، اور علم کی سیاست کو بھی چیلنج کرنا ہوگا، جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا موسمیاتی تبدیلی سے انکار یا دوسری ترجیحات کی آڑ لیتی ہے۔ بالکل، تو آئیے ان مختلف زاویوں کو کھنگالتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ فن کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے، انفرادی اور اجتماعی نفسیات کیسے عمل یا بے عملی کو جنم دیتی ہے، نئی شہری تحریکیں کیا کر رہی ہیں، اور اس سب کے مرکز میں انصاف کا سوال کتنا اہم ہے۔ اچھا، جب ہم موسمیاتی سرگرمی کا سوچتے ہیں تو ذہن میں اکثر کیا آتا ہے؟ یا تو سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے مظاہرین، ٹھیک، یا پھر کوئی بہت فکر مند شہری جو اپنی ہر چیز کے کاربن فٹ پرنٹ کا حساب لگا رہا ہے، جیسے ہوائی جہاز کا سفر، پلاسٹک کا استعمال، گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مؤثر موسمیاتی کارروائی اکثر ان دو تصویروں سے کہیں زیادہ وسیع اور مختلف ہوتی ہے۔ جی بالکل، اکثر شہروں، مقامی کمیونٹیز، مذہبی تنظیموں، یہاں تک کہ کچھ کاروباروں اور سرمایہ کاروں کی طرف سے جو اجتماعی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ زیادہ گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ یہ کوششیں شاید اتنی نمایاں نہ ہوں، میڈیا کی نظروں میں نہ آئیں، اکثر تجرباتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن ان میں مستقبل کے لیے امید چھپی ہوتی ہے۔ اور ایک اور دلچسپ پہلو جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے فن کا کردار۔ ہاں، فن کا ذکر واقعی توجہ طلب ہے۔ ہمارے پاس ایک امریکی لینڈسکیپ آرٹسٹ میری مس کا نام آیا ہے۔ ان کے کام پر ایک تحریر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے بڑے بڑے یادگاری مجسموں یا مونولیتھس کی ضرورت نہیں، بلکہ کانسٹیلیشنز کی ضرورت ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے مربوط منصوبوں کا ایک جال جو مل کر کام کرے۔ بالکل، ان کا ایک پروجیکٹ ہے سٹی ایز لیونگ لیبارٹری، یہ کال جو اسی خیال پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں فنکار، سائنسدان اور عام شہری مل کر اپنے شہر کے ماحولیاتی مسائل جیسے موسمیاتی تبدیلی، شہری سہولیات کی غیر مساوی تقسیم اور صحت کے معاملات کو سمجھنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایک بڑا آرٹ ورک بنانے کے بجائے مل کر چلنا، گفتگو کرنا، ورکشاپس کرنا شامل ہے۔ جیسے ملواکی شہر میں ان کا واٹر مارکس پروجیکٹ ہے۔ وہاں انہوں نے شہر کے پانی کے نظام، دریا، نہریں، پائپ لائنز کو جگہ جگہ نشانات کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ یہ نشان صرف معلوماتی نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے شہر کے پانی کے نظام سے جوڑتے ہیں، سوالات پیدا کرتے ہیں اور مقامی کہانیاں سامنے لاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی زبردست سوچ ہے۔ مطلب فن کسی ایک ہیرو یا آرٹسٹ کا کمال نہیں، بلکہ ایک اجتماعی عمل ہے جو لوگوں کو شامل کرتا ہے، انہیں اپنے ماحول کا حصہ بناتا ہے۔ میری مس کہتی ہیں کہ پیچیدہ مسائل کا حل کسی ایک نجات دہندہ کے پاس نہیں، بلکہ ہمیں فنکاروں، ڈیزائنروں، سائنسدانوں اور کمیونٹیز کے ایک پورے کانسٹیلیشن، ایک جھرمٹ کی ضرورت ہے جو مل کر کام کریں۔ یہ مقامی سطح پر لوگوں کو بااختیار بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ میری مس جیسے فنکاروں کی یہ کوششیں امید تو دلاتی ہیں، مگر یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس لاتی ہیں کہ اگر ایسے مثبت راستے موجود ہیں اور خطرہ بھی اتنا بڑا ہے تو پھر بھی وسیع پیمانے پر عوامی تحریک اور عمل کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ ہمیں موسمیاتی بے عملی کی نفسیات کی طرف لے جاتا ہے،
ایک تحقیقی مضمون اسے نقصان یعنی لاس کے جذباتی تجربے سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ نظریہ ہے۔ اس کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرتے ہوئے لوگ شاید اسی طرح کے جذباتی مراحل سے گزرتے ہیں جو کوبلر راس نے کسی بڑے نقصان یا غم کے رد عمل میں بیان کیے تھے، یعنی انکار، ڈینائل، کہ مسئلہ ہے ہی نہیں، پھر غصہ، اینگر، سودا بازی، بارگیننگ، افسردگی، ڈپریشن، اور آخرکار قبولیت، ایکسیپٹنس۔ مضمون کے مطابق بہت سے لوگ ابھی تک یا تو انکار کے مرحلے میں ہیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا افسردگی کا شکار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر تبدیلی کی ضرورت پر غصہ محسوس کرتے ہیں، ہماری طرز زندگی کیوں بدلی جائے۔ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ اکثر اتنا بڑا، اتنا پیچیدہ اور مستقبل کا لگتا ہے کہ لوگ اس سے نمٹنے میں بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر 2020 میں کووڈ-19 کی وبا آئی۔ اس نے پوری دنیا کو ایک اجتماعی نقصان، خوف اور بہت بڑی تبدیلی کا تجربہ دیا۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ شاید اس تجربے نے لوگوں کو یہ احساس دلایا ہو کہ بڑے پیمانے پر تیزی سے تبدیلی ممکن ہے، اور حکومتیں اور معاشرے اگر چاہیں تو فوری رد عمل دے سکتے ہیں۔ اس سے شاید موسمیاتی کارروائی کے لیے بھی ایک نفسیاتی کھڑکی کھلی ہو، جسے بہتر تعمیر نو یا بلڈ بیک بیٹر کا نعرہ دیا گیا۔ بالکل، کسی بھی بڑی سماجی تحریک کے لیے، جیسا کہ میک ایڈم نے کہا، عام طور پر شدید جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کسی ناانصافی پر شدید غصہ، یا کسی فوری خطرے کا خوف، اور ساتھ میں یہ امید کہ اگر ہم مل کر کوشش کریں تو کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو بہت بڑا، غیر ذاتی اور مستقبل بعید کا مسئلہ لگتا ہے، جس سے وہ ضروری جذبات پیدا نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن کووڈ-19 نے خطرے کو فوری، ذاتی اور عالمی بنا دیا۔ اس نے دکھایا کہ جب خطرہ سر پر ہو تو دنیا بھر میں تیزی سے رد عمل ممکن ہے۔ یہ تجربہ شاید موسمیاتی کارروائی کے حوالے سے جو نفسیاتی رکاوٹیں ہیں انہیں کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف ماحولیاتی یا نفسیاتی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ گہرائی میں جا کر انصاف کا سوال بھی بن جاتا ہے۔ یقیناً، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے جو منفی اثرات ہیں وہ پوری دنیا پر یکساں طور پر نہیں پڑ رہے۔ گلوبل ساؤتھ کے ممالک، مقامی یا قدیم باشندوں کی کمیونٹیز، نوجوان نسلیں، غریب طبقے اور دیگر پسماندہ گروہ اس سے کہیں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ حالانکہ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اس مسئلے کو پیدا کرنے میں ان کا کردار سب سے کم رہا ہے۔ اسی کو موسمیاتی ناانصافی یعنی کلائمیٹ انجسٹس کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسے ساختی تشدد یعنی اسٹرکچرل وائلنس بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ تشدد ہے جو معاشرے کے ڈھانچے میں ہی شامل ہوتا ہے اور اکثر نظر آئے بغیر خاموشی سے کمزور طبقوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کچھ تو اس خدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ موسمیاتی نسل پرستی یا کلائمیٹ اپارتھائڈ کی طرف جا سکتا ہے، مطلب جہاں امیر اور طاقتور ممالک اور طبقے خود کو بچانے کے انتظامات کر لیں گے اور غریب اور کمزور کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور نظریہ پاولا سیرافینی پیش کرتی ہیں، جسے وہ استحصالی تشدد یا ایکسٹریکٹیوسٹ وائلنس کہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی بحران کی اصل جڑیں ترقی کے اس ماڈل میں ہے جو قدرتی وسائل کو بے دریغ نکالنے اور استعمال کرنے پر مبنی ہے۔ یہ ماڈل، وہ کہتی ہیں، نو آبادیاتی دور کی تاریخ، نسل پرستانہ سوچ اور ہر قیمت پر منافع کمانے کی منطق سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ زمین، پانی، جنگلات اور ان پر انحصار کرنے والے انسانوں کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا ہے۔ اور سیرافینی کہتی ہیں کہ یہ استحصالی تشدد کئی شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ یہ صرف جسمانی تشدد نہیں ہے، جیسے کہ زمین اور ماحول کا دفاع کرنے والے کارکنوں پر حملے، خاص طور پر مقامی کمیونٹیز میں، بلکہ یہ علامتی تشدد بھی ہے۔ مثلاً مقامی لوگوں کے حقوق کو تسلیم نہ کرنا، ان کی ثقافت کو کمتر سمجھنا۔ یہ سلو وائلنس یعنی سلو وائلنس کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جیسے فیکٹریوں یا کانوں سے نکلنے والی آلودگی کے طویل مدتی اثرات جو فوری نظر نہیں آتے مگر نسلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے صنفی پہلو بھی ہیں، کیونکہ اکثر خواتین وسائل تک رسائی اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلی اور استحصال سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔
یہاں تک کہ شہروں میں بھی یہ نظر آتا ہے، جسے اربن ایکسٹریکٹیوزم کہا جا رہا ہے، جہاں غریب بستیوں کو صاف پانی، سبز جگہوں یا دیگر بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے۔ سرافینی کے مطابق کووڈ-19 کی وبا خود بھی اسی استحصالی منطق کا نتیجہ تھی، جس میں جنگلات کا کٹاؤ، جنگلی حیات کی تجارت شامل ہے، اور اس وبا نے دنیا میں پہلے سے موجود عدم مساوات کو مزید گہرا کر دیا۔ انہوں نے ارجنٹائن اور چین کے درمیان سور کے گوشت کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے ایک مجوزہ معاہدے کی مثال بھی دی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ماحولیاتی تباہی اور صحت کے خطرات امیر ممالک سے غریب ممالک کو منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ چین میں جب افریقن سوائن فلو پھیلا تو وہاں سور کے گوشت کی پیداوار متاثر ہوئی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ارجنٹائن میں بڑے پیمانے پر صنعتی فارمز بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے ارجنٹائن میں نہ صرف جنگلات کٹنے، پانی کے وسائل پر دباؤ پڑنے اور گرین ہاؤس گیسوں میں اضافے کا خطرہ تھا، بلکہ مستقبل میں نئی وبائیں پھیلنے کا بھی اندیشہ تھا۔ سرافینی اسے استحصالی نیکروپولیٹکس کہتی ہیں، یعنی ایسی پالیسیاں جو کچھ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، گویا کچھ زندگیاں دوسروں سے کم اہم ہیں۔ ان تمام پیچیدہ مسائل، نفسیاتی رکاوٹوں، گہری ناانصافیوں اور استحصالی نظام کے رد عمل میں پچھلے کچھ سالوں میں ہمیں نئی شہری موسمیاتی تحریکیں ابھرتی ہوئی نظر آئی ہیں، جیسی شخصیات نے عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ یہ تحریکیں اکثر شہروں میں زیادہ متحرک ہیں اور حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے عوامی احتجاج اور سول نافرمانی جیسے طریقے استعمال کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور ان تحریکوں کا اثر بھی ہوا ہے، خاص طور پر برطانیہ میں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مقامی حکومتوں کی طرف سے تواتر کے ساتھ موسمیاتی ایمرجنسی یعنی کلائمیٹ ایمرجنسی کے اعلانات کے پیچھے ان تحریکوں کا بڑا دباؤ تھا۔ یہ اعلانات صرف کسی ایک وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ اس میں کئی چیزیں شامل تھیں۔ سائنسدانوں کی رپورٹ سے بڑھتی ہوئی آگاہی، جیسے IPCC کی 1.5 ڈگری سیلسیس والی رپورٹ، پھر XR اور یوتھ سٹرائکس کے مسلسل مظاہرے، اور مقامی کاؤنسلرز اور کمیونٹی گروپس کی کوششیں، ان سب عوامل نے مل کر ایک ماحول بنایا جس میں مقامی حکومتوں کے لیے عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اور ذرائع بھی اس پر بات کرتے ہیں، کیا یہ ایمرجنسی کے اعلانات صرف علامتی ہیں یا ان سے واقعی پالیسی میں کوئی ٹھوس تبدیلی آتی ہے؟ اکثر لگتا ہے کہ مقامی سطح پر جوش و خروش تو بہت ہوتا ہے، لیکن قومی اور بین الاقوامی سطح کی پالیسی سازی پر اس کا اثر محدود رہتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ برطانیہ میں شہری اور دیہی علاقوں کی کونسلوں کے رد عمل میں فرق تھا۔ کچھ دیہی کونسلیں، خاص طور پر جہاں قدامت پسند پارٹی کی اکثریت تھی، وہ ایسے اعلانات کرنے میں زیادہ محتاط تھیں یا انہوں نے صرف قومی اہداف کو ہی دہرانے پر اکتفا کیا۔ اور ان تحریکوں کا ریاست یا حکومت کے ساتھ تعلق بھی بڑا پیچیدہ ہے۔ سماجیات کے ایک ماہر ایرک اولیون رائٹ نے سماجی تبدیلی لانے کی کوشش کرنے والی تحریکوں کے لیے 3 ممکنہ حکمت عملیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے سمبائوٹک، یعنی ریاست کے ساتھ مل کر اس کے نظام کے اندر رہتے ہوئے اصلاحات لانے کی کوشش کرنا، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ دوسری ہے انٹرسٹیشل، یعنی ریاست کو بڑی حد تک نظر انداز کر کے اس کے متبادل اپنے متبادل نظام اور ادارے بنانا، جیسے کمیونٹی کی سطح پر توانائی کے منصوبے یا فوڈ کوآپریٹیوز۔ اور تیسری ہے رپچرل، یعنی براہ راست تصادم، پروٹیسٹ اور سول نافرمانی کے ذریعے موجودہ نظام کو چیلنج کرنا اور اس میں خلل ڈالنا، گویا اسے توڑنے کی کوشش کرنا۔ XR جیسی تحریکیں اکثر دوسری اور تیسری حکمت عملی پر زیادہ عمل کرتی نظر آتی ہیں، حالانکہ ان کے دباؤ کے نتیجے میں بعض اوقات پہلی قسم کی یعنی سمبائوٹک تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ ایکٹیوزم یا سرگرمی کو اکثر منفی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسے پریشانی پیدا کرنے والا، انتہا پسندانہ یا حتیٰ کہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں ایکسٹنکشن ریبیلین اور گرین پیس جیسی ماحولیاتی تنظیموں کو جو پرامن احتجاج پر یقین رکھتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے انسداد دہشت گردی کی نگرانی کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست کس طرح ان تحریکوں کو کنٹرول کرنے یا بدنام کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، جس سے عام لوگ شاید ان میں شامل ہونے سے ہچکچائیں۔
تو یہ چیلنجز تو بہت بڑے ہیں۔ نفسیاتی رکاوٹیں، انصاف کے سوالات، استحصالی نظام، ریاست کا دباؤ، ان سب کے پیش نظر آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز جس کا ذکر بار بار آتا ہے وہ ہے امید، یعنی ہوپ۔ یہ صرف ایک خوش فہمی نہیں، بلکہ یہ یقین کہ تبدیلی ممکن ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ لگیں۔ یہ امید عمل کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے۔ بالکل، امید بہت ضروری ہے۔ اور قیادت کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ مستقبل کی قیادت ان گروہوں سے آنی چاہیے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، یعنی نوجوان نسل جن کا پورا مستقبل داؤ پر لگا ہے، مقامی باشندے جن کا زمین اور ماحول سے گہرا تعلق ہے اور جو اکثر وسائل کے استحصال کا پہلا نشانہ بنتے ہیں، اور گلوبل ساؤتھ کے لوگ جو تاریخی ناانصافی کا شکار رہے ہیں، ان کے پاس اس مسئلے کی حقیقی اونرشپ یعنی ملکیت ہے۔ روایتی قیادت جو اکثر گلوبل نارتھ کے امیر، سفید فام، بڑی عمر کے مردوں پر مشتمل رہی ہے اور جس نے کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو پیدا کرنے اور برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا ہے، اس پر مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں زیادہ متنوع، زیادہ نمائندہ اور شاید زیادہ افقی قسم کی قیادت کی ضرورت ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی بات پاولا سیرافینی کرتی ہیں جب وہ دیکھ بھال یعنی کیئر کے اخلاقیات پر مبنی ایک متبادل نقطۂ نظر پیش کرتی ہیں۔ یہ نظریہ صرف انسانوں کے آپس کے تعلقات پر نہیں، بلکہ انسانوں اور باقی قدرتی ماحول کے درمیان باہمی انحصار، انٹر ڈیپینڈنس پر زور دیتا ہے۔ یہ استحصال، منافع اور ہر چیز کو استعمال کی شے سمجھنے کی منطق کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کووڈ-19 وبا کے دوران دنیا بھر میں جو باہمی امداد یعنی میوچول ایڈ کی تحریکیں نظر آئیں، جہاں لوگ رضاکارانہ طور پر کمیونٹی کی سطح پر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، کھانا پہنچا رہے تھے، خیال رکھ رہے تھے، وہ اس دیکھ بھال کی اخلاقیات کی عملی مثالیں ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ لوگ مسابقت اور استحصال کے بجائے تعاون اور خیال رکھنے پر مبنی معاشرے تشکیل دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر ہم واپس میری مس کے فنی کام کی طرف جائیں تو وہ بھی اسی سمت اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنا، لوگوں کو ان کے روزمرہ کے ماحول، ان کے شہر کے بنیادی ڈھانچے اور قدرتی نظاموں سے جوڑنا، اور ان میں اپنے ماحول کے لیے حساسیت اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا۔ ان کا کانسٹیلیشن ماڈل بھی تو انفرادی ہیروئزم کے بجائے اجتماعی دانش، شمولیت اور ایک طرح سے دیکھ بھال پر ہی زور دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک ماہر بشریات میریلن اسٹریتھن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آج کل کی موسمیاتی سرگرمی اب صرف ایک مقصد کے لیے نہیں رہی، یہ کثیر مقصدی ہو گئی ہے۔ یہ صرف حکومت سے پالیسی بدلوانے کا مطالبہ نہیں کر رہی، بلکہ یہ مساوات، انصاف اور خود معاشرے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے جیسے بنیادی سوالات اٹھا رہی ہے۔ اور یہ صرف روایتی احتجاج سے آگے بڑھ کر حقیقی وقت میں نظام میں خلل ڈالنے، ڈسرپشن اور سول نافرمانی کے ذریعے روزمرہ کی زندگی میں تکلیف پیدا کر کے تبدیلی پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ موسمیاتی سرگرمی صرف سڑکوں پر نعرے لگانے کا نام نہیں، یہ فن میں ظاہر ہو سکتی ہے، یہ ہماری نفسیات سے جڑی ہے، یہ پالیسی سازی پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ انصاف کے گہرے مطالبات کرتی ہے، اور یہ بقا کی ایک پیچیدہ جدوجہد ہے۔ اوقات کو سمیٹیں تو وہ کچھ یوں ہوں گے۔ اول، موسمیاتی کارروائی کی شکلیں بہت متنوع ہیں، انفرادی انتخاب سے لے کر اجتماعی تحریکوں، کمیونٹی منصوبوں، فنی مداخلتوں تک، اور بہت کچھ جو شاید نظر بھی نہیں آتا۔ دوم، انسانی جذبات، خوف، غصہ، نقصان کا احساس اور خاص طور پر امید، عمل یا بے عملی میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کو ذاتی، فوری اور قابل عمل محسوس کرانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ سوم، موسمیاتی تبدیلی بنیادی طور پر انصاف کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا میں موجود گہری عدم مساوات سے جڑی ہے اور اسے ایک استحصالی تشدد کے نظام کے حصے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ چہارم، نئی شہری تحریکیں جیسے ایکسار اور یوتھ اسٹرائکس پالیسی پر اثر ڈال رہی ہیں اور موسمیاتی ایمرجنسی جیسے اعلانات کرانے میں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن علامتی کامیابیوں کو ٹھوس اور وسیع تبدیلی میں بدلنا ابھی باقی ہے۔
اور پنجم، آگے بڑھنے کے لیے قیادت ان لوگوں سے آنی چاہیے جو سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور دیکھ بھال، باہمی انحصار اور اجتماعی عمل پر مبنی متبادل سوچ اور حکمت عملیوں کی اشد ضرورت ہے۔ آج کی اس ساری گفتگو کے بعد ایک بنیادی سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے، جو شاید ہمارے ذرائع بھی اٹھا رہے ہیں، کہ اگر واقعی موسمیاتی بحران کی جڑیں اس استحصالی نظام یعنی ایکسٹریکٹیوزم اور وسائل نچوڑنے پر مبنی روایتی ترقیاتی ماڈل میں ہیں، جیسا کہ سرافینی اور دیگر محققین دلیل دیتے ہیں، تو کیا حقیقی اور پائیدار تبدیلی انہی نظاموں کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے؟ کیا ہم صرف ٹیکنالوجی بدل کر یا کاربن پر ٹیکس لگا کر یا کچھ پالیسیاں تبدیل کر کے اس بحران سے نمٹ سکتے ہیں، جبکہ بنیادی ڈھانچے، اقدار اور منافع کی منطق وہی رہے؟ یا پھر ہمیں واقعی بنیادی طور پر مختلف سماجی، معاشی اور سیاسی ڈھانچوں کی ضرورت ہے جو دیکھ بھال، انصاف، برابری اور کرۂ ارض کی ماحولیاتی حدود کے احترام پر مبنی ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔